बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इमरान ख़ान साहब ने गुज़श्ता रोज़ कौम से ख़िताब करते हुए एक बात ऐसी कही जिस पर बहस जारी है और शायद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुपर किंग थे। हुकूमत का जो फ़ैसला उन्हें पसंद ना आता वो उस पर अमल दरामद रोक देते थे और जिस फ़ैसले से कोई बेहतर नताइज बरामद होते वो उसका क्रेडिट लेते थे। उन्होंने मिसालें दी कि वो नहीं चाहते थे कि शरीफ फैमिली का या ज़रदारी ख़ानदान का एहतसाब हो, तो उन्होंने उन केसेस को चलने ही नहीं दिया। मुझे भी बार बार कहते कि एहतसाब को छोड़ो और मईशत पर तवज्जो दो। इसी तरह वो और भी बहुत सारे मामलात में, ख़ारजा उमूर में, मुआशी पॉलिसियों में, दाखिला उमूर में, सियासत में दखलंदाजी करते थे और हुकूमत को अपाहज करके उन्होंने रखा था। सुपर किंग बने हुए थे। बहस ये चल रही है कि इमरान ख़ान साहब ने ये बातें अब की हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाजवा साहब हमारी जो उनके साथ मुख्तलिफ़ मीटिंग्स हुई वो यही तासुर देते थे कि वो वाकई उनके इशारा अबू पर सब कुछ होता है। वो बहुत सारी ऐसी बातें कहते थे। बाज़ औक़ात तो उस सिफारती नज़ाकतों का भी ख्याल नहीं करते थे। मतलब उन्होंने एक महफ़िल में जहाँ 30-32 जर्नलिस्ट मौजूद थे, ये कहा कि जी मैं तो हर एक को गोली देता हूँ, हम तो हर एक को गोली देते हैं। हम चीनों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जनाब हमारी दोस्ती जो है वो शहद से मीठी है, समंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, और उसके बाद हम हमसाए हैं एक दूसरे के। मगरब आपके भी ख़िलाफ़ है, हमारे भी ख़िलाफ़ है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जी इल्म हासिल करने के लिए चीन जाया करो, और जब वो खुश हो जाते हैं तो हम किशकोल आगे कर देते हैं। फिर हम अमेरिका के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी चीनियों से हमारा क्या लेना देना, ना हमारे खाने मुश्तरक हैं, ना हमारी आदतें मुश्तरक हैं, ना हमारा मज़हब का कोई मिलाप है, ना ज़ुबान हमारी मिलती है। तो हम तो असल में देखें ना जी, आप भी बर्गर खाते हैं, हम भी बर्गर खाते हैं, हमारे बच्चे आपके यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, हम भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, आप भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, आप भी पैंट कोट पहनते हैं, हम भी पैंट कोट पहनते हैं। हमारे तो सब आपके साथ मिलता है। आप भी अहले किताब हैं, हम भी अहले किताब हैं। तो जब वो मुतमईन हो जाते हैं कि वाकई ये हमारे हल्का अहबाब में शामिल हैं और हमारे वफ़ादार हैं, तो फिर हम किशकोल उनके आगे करते हैं। इस तरह की बातें वो खुली डुली बातें कर लेते थे और बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन मेरा हमेशा ये नुक्ता नज़र रहा है, ये सिर्फ इमरान ख़ान के हवाले से नहीं, कि हमारे जो सियासतदान और जो हुक्मरान ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको चलने नहीं देती या उनके मामलात में मुदाखलत करती है या उनको आज़ादी से काम करने देती, ये सारी बातें इक़्तिदार से महरूम होने के बाद क्यों उनको याद आती हैं और आवाम को क्यों बताते हैं। जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त तो सब अच्छा चल रहा होता है। और ज़रदारी साहब जब इक़्तिदार में थे तो सबको पता था कि जनरल कियानी साहब, अशफाक़ कियानी साहब, वो भी ब्रीफिंग्स दिया करते थे, हम उसमें भी शरीक होते रहे। वो बहुत सारे मामलात अपनी मर्ज़ी से चलाते थे, ज़रदारी साहब को कोई एतराज़ नहीं था। एक मौके पर यानी उनके तो हालत ये है कि जब एक बयान दिया जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के, तो उन्होंने 1 मिनट में उनको फारिग कर दिया। पहले खुद असम्बली में खड़े होकर कहा कि गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट नहीं चलेगी, लेकिन फिर अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र को फारिग कर दिया, आपको याद होगा। और जनाब राहिल शीफ साहब के दौर में 2015 में ज़रदारी साहब ने एक मशहूर ज़माना बयान दिया कि हम आपकी ईंट बजा, आप 3 साल के लिए आते हैं, हम हमेशा के लिए होते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर भी पप्तियाँ कसी, और लेकिन जब ये थोड़ा सा
ان پر دباؤ آیا تو وہ بھاگ گئے ملک سے، اور 18 مہینے دبئی میں بیٹھے رہے، پاکستان واپس نہیں آئے۔ جب راحیل شریف صاحب 29 نومبر 16 میں ریٹائر ہو گئے تو پھر وہ دسمبر میں کہیں واپس آئے۔ ایک دلچسپ واقعہ اور بھی ہوا کہ اس بیان کے بعد، اس بیان سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ان کی ایک ملاقات طے تھی، انہوں نے یہ بیان دے دیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اس خوف سے کہ راحیل شریف صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ان کا جو ڈنر تھا یا لنچ تھا وہ کینسل کر دیا، ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ ان کے گھر آ رہے تھے، انہوں نے جاتی عمرہ آنا تھا، تو وہ ساری میٹنگ کینسل ہو گئی۔ تو یہ یعنی ہمارے سیاستدانوں کے عالم ہے کہ وہ کتنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی تو مشہور ہے کہ جی وہ تو پنگا لیتے ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کو ریٹائر کر دیا، وہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ انہوں نے زرداری صاحب سے ملنا جو ہے موقوف کر دیا کہ کہیں راحیل شریف صاحب۔ جب یہ ڈان لیکس آئی تو نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ فلاں فلاں وزیر کو فارغ کر دیں۔ اس میں پرویز رشید صاحب تھے، اس میں طارق فاطمی صاحب تھے، بعد میں ایک موقع پر مشاہد اللہ صاحب تھے، انہوں نے فارغ کر دیا۔ اپنے قریب ترین وفادار ترین لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر فارغ کر دیا، کوئی سٹینڈ نہیں لیا اور قوم کو کچھ نہیں بتایا۔ جب جے آئی ٹی بنی، پاناما ہوا، سارا کچھ ہوا تو وہ ہر بات مانتے رہے، لیکن جب فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ججوں پر تو جو ہے ایک تبرہ کیا، ججوں کے حوالے سے 5 جج اور 3 جج اور یہ باتیں تو وہ کرتے رہے، لیکن کوئی دوسری ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے طاقتور حلقوں میں ان کی سبکی ہو یا ان کو پریشانی ہو۔ ملک سے جب باہر چلے گئے جیل سے نکل کر تو وہاں جا کے پھر للکارنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے دوران اقتدار بعض چیزوں پر سٹینڈ لیا ہے، نواز شریف سے زیادہ، زرداری سے زیادہ۔ ان کو بار بار یہ کہا گیا، یہ ہمیں بھی علم ہے کہ عثمان بزدار کو فارغ کریں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی غلطی تھی، عثمان بزدار کو 3.5 سال تک ملک کے سب سے بڑے صوبے پر مسلط کیے رکھنا، کیونکہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی۔ یہ جو یہاں لوگ لوٹے بنے یا جن لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی، وہ اس کی کمزوری تھی، وزیر اعلیٰ کی کمزوری تھی۔ اور بعد میں ان کی تحلیل جس طرح حکومت ہوئی وہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے تھی، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ جی میں کسی کے کہنے پر، کسی کے دباؤ پر اپنے وزیر اعلیٰ کو کیوں تبدیل کروں۔ یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی انہوں نے جب ایک سٹینڈ لیا، ایک موقف اختیار کیا، تو وہ ملک سے بھاگے نہیں ہیں۔ یہ تو ماننے کی بات ہے کہ وہ جو بات بھی کر رہے ہیں وہ اس ملک میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ دبئی کا رخ کیا، نہ یو کے کا رخ کیا، لندن کا رخ کیا، یہاں ہی وہ بات بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اس کے باوجود، اس اعتراف کے باوجود، کہ جب ان کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی تھی، ان کا بیسک جو سٹینڈ تھا احتساب پر، رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس جو تھی وہ متاثر ہو رہی تھی۔ خارجہ پالیسی میں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، معاشی محاذ پر ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، سیاسی حوالوں سے ان کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے تھے، تو وہ یہ تو کر سکتے تھے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ اچھا جی اسی وقت ان کو فلاں کو برخاست کر دینا چاہیے تھا، فلاں کو نہیں۔ ان کو عوام میں اس وقت جا کے کہنا چاہیے تھا کہ میں اس لولی لنگڑی حکومت میں رہ کر آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے راستے میں رکاوٹیں ہیں، مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، مجھے اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے، مجھے اپنے ساتھیوں سے دور کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔
دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اردوان نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب ان کی حکومت کمزور حکومت تھی، انہوں نے استعفیٰ دیا، الیکشن کرائے، بہتر پوزیشن لے کر آ گئے۔ جب یہ جرنیلوں نے اور عدلیہ نے ان کے لیے مسائل کھڑے کیے، انہوں نے پہلے الیکشن عوام کو اپنے ساتھ ملایا، پرفارم کیا، اور جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو ان پہ کر کے دکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ آخری دن تک آپ اقتدار سے چمٹے رہیں اور پھر جب آپ اقتدار سے محروم کر دیے جائیں تو اس کے بعد آپ کہیں کہ جی یہ بھی فلاں کی غلطی ہے، یہ بھی فلاں کی غلطی ہے، یہ بھی فلاں کی ذمہ داری تھی، پنچنگ پیڈ جو تھا وہ تو میں تھا، لیکن اختیار کسی اور کے پاس تھا۔ یہ میں صرف عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، یہ تمام سیاستدانوں اور حکمرانوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جب تک یہ کلچر تبدیل نہیں ہوگا کہ آپ اختیارات کے ساتھ ذمہ داری قبول کریں اور پھر اس ذمہ داری کو نبھائیں، اور پھر اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ بہانہ نہ کریں کہ جی وجہ یہ تھی، وجہ وہ تھی۔ جس طرح آج کے حکمران جو ہیں، یعنی 10 مہینے سے مسلسل ملک زوال پذیر ہے، جمہوریت زوال پذیر ہے، ادارے زوال پذیر ہیں، نہ اقتدار چھوڑ رہے ہیں، نہ اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ اس ناکامی کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور جو سیاسی انہوں نے غلط فیصلے کیے، اب یعنی کیپٹن صفدر جیسا بندہ کہہ رہا ہے، مہتاب عباسی جیسا بندہ کہہ رہا ہے، جناب شاہد خاقان عباسی جیسا بندہ کہہ رہا ہے، غلط فیصلہ کیا ہم نے اقتدار لینے کا، اور وہ غلط فیصلے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم موجیں کر رہے ہیں، ہم اپنے مقدمات واپس کرا رہے ہیں، ہم نیب کو کے پر کاٹ رہے ہیں، یہ ہمارا صرف کام ہے۔ تو سیاستدان جب تک ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، دوران اقتدار عوام کو ساتھ ملا کے اور عوام کے لیے کام نہیں کریں گے، اور کسی کی بیساکھی کے ساتھ پرفارم کیے بغیر اقتدار کو طول دیں گے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا اور جمہوریت کبھی مضبوط نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے 2-3 واقعات بیان کر دیے۔ اب بھی پاکستان کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب سیاستدان کی ترجیحات میں نمبر 1 عوام ہوں گے، نمبر 2 عوام ہوں گے، نمبر 3 عوام ہوں گے، اور عوام کے سہارے، عوام کے کندھوں پر وہ اقتدار میں آئیں گے، عوام کے لیے وہ اقتدار میں رہیں گے، اور عوام کے لیے ہی اگر اقتدار چھوڑنا پڑے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ آئین، یہ جمہوریت، یہ سب عوام کے لیے ہے، اور عوام کی طاقت سے جب تک حکمرانی کا اصول وضع نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ سیاستدانوں کو کچھ مل پائے گا، نہ وہ کبھی طاقتور حکمران بن سکیں گے، اور نہ پاکستان کا بھلا ہوگا۔